کیونکہ انہوں نے 60-61 ہزار ووٹ لیے ہیں. نہ طاہر شاہ صاحب نے خورشید شاہ صاحب کے سامنے ووٹ لیے ہیں, تقریباً 50-60 ہزار ووٹ لیے ہیں انہوں نے. انہیں خوف ہو گیا کہ سکھر میں ان کا آخری ٹینیور ہے, سکھر میں ان کی آخری باری ہے. ان لوگوں نے نااہل بھی ہونا ہے, ان لوگوں نے جیلوں کے سپرد بھی رہنا ہے. اس خوف کی خاطر کہ اب سیاسی طور پہ تو شاید ہم انہیں نہیں نہ روک سکیں, ان کو پولیس کے ذریعے ایک جھوٹے کیس میں پھنسایا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. اور میں نے مبین خان جوتوئی صاحب سے کہا ہے کہ ایک درخواست لکھ کے دیں. اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں, صحافیوں سے بھی کہتا ہوں, شیخ صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ پولیس کے افسران کی اور یہاں کے ایڈمنسٹریشن دوسری بھی ہے, میں انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں ان کے ہاتھ میں دیں گے. اور سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے وہ لوگ جو دوسرے مطلب وردی کے اندر لوگوں کے ذاتی غلامی پر اترے ہوئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرائیں گے. تو انشاءاللہ ایس ایس پی عرفان سمو سکھر وہ ایک خورشید شاہ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کی غلامی میں اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے ہمارے تحریک انصاف کے لوگوں کو انہوں نے زبردستی کیس میں پھنسانے کی کوشش کی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں, ان برادری کے بڑوں سے کہنا چاہتا ہوں, آج میں پبلکلی ڈیمانڈ کرتا ہوں اور میں اداروں سے بھی کہتا ہوں, اصل جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کیا جائے. اصل جو قاتل جو 2 واقعات ہوئے ہیں ان کو فوراً گرفتار کیا جائے, ورنہ یہ قبیلہ آگ جب شہری کی طرف بڑھتی ہے تو خدا نخواستہ بہت ساری جانیں لے کر جاتی ہے. اور میں ان کے سرداروں سے بھی کہتا ہوں کہ رحم کریں اپنی قوم پر, آگے بڑھیں اور اس کو فیصلہ کرائیں. اور اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ اس سکھر کو امن و امان قائم رکھنے کے لیے اس میں فوری طور پہ فیصلہ کرایا جائے. اور میں انشاءاللہ بات بھی کروں گا اور میں خود بھی کوشش کروں گا کہ یہ معاملہ جو ہے اصل قاتل گرفتار ہونے چاہیے دونوں برادریوں کے, اور جو قاتل ہیں انہیں بالکل نہیں بخشا جانا چاہیے. لیکن جو معصوم لوگ ہیں کسی بھی برادری کے ہوں, نہ انہیں قتل ہونا چاہیے نہ انہیں پولیس کے حوالے ہونا چاہیے. دوسری جانب پر میں بتانا چاہتا ہوں, ابھی وہ جو ہماری اسٹوڈنٹ ہے بختاور سومرو IBA کی, میں نے بتایا تھا کہ میری ان سے ملاقات کل کراچی میں ہوئی تھی. آج میں نے ان کو یہاں بلوا لیا تھا اور میں نے کہا تھا میں اپنے ساتھ بٹھا کر آپ سے حقیقت, جو بجائے اس کے کہ آپ کو ویڈیو دیں, میں آپ سے سب ذمہ دار, میں آپ سے کہتا ہوں ہماری بیٹی ہے. اور اگر اس نے ایک ویڈیو جو تھی اس کی, اس کے بعد دوسری ویڈیو آئی تھی, اس نے بتایا کہ دوسری ویڈیو SSP عرفان سمو نے زبردستی ہراس کر کے دھمکیاں دے کے دوسری ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. ابھی وہ آپ لوگ ویٹ کیجئے گا, وہ خاتون یہاں جو بچی وہ تشریف لا رہی ہے, وہ آپ کو خود اپنے منہ سے سارا بتائیں گے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ لڑکی کے ساتھ, ایک طالبہ کے ساتھ ہیراسمنٹ ہوئی, اس نے حق بات کی, اس نے سچ بات کی, رزلٹ یہ نکال آیا کہ اس کو جو اس نے الزام لگایا تھا اس کو اسے واپس لینا پڑا. اور اس کو میں اگر یہ نہیں ایک وردی کے اندر گن پوائنٹ کے اوپر اس خاتون سے, وہ ہماری اسٹوڈنٹ سے, طالبہ سے جو بیان واپس لیا گیا, یہ کرائم میں آتا ہے, اس کی FIR ہونی چاہیے. شیخ صاحب یہاں موجود ہیں, ہمارے سینئر وکیل ہیں, انشاءاللہ آپ نے اس ایشو کے اوپر بھی دیکھنا ہے اور ان کے اوپر جا کر FIA سے بھی ہم بعد انشاءاللہ انکوائری کروائیں گے, بڑھوائیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو ان کے ساتھ واقعہ ہوا اس کے اوپر جا کے ان پہ FIR کٹوائیے, اور اس میں جو شامل ہے IBA کی انتظامیہ, وہاں کے سیکیورٹی گارڈ, سیاسی لوگ, اور جو بھی. اب میں آتا ہوں IBA کے اوپر. دیکھیے, ایک تو میں سب سے پہلے کہوں گا کہ ایک مشہور و معروف اسکینڈل, ڈیسک اسکینڈل, میں سمجھتا ہوں کہ جو 3 سال میں جو کام میں نہیں کر سکا کہ بدنام اتنا کھل کے لوگوں کو سمجھ آ سکے, آہستہ آہستہ لگا ہوا تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں شکریہ, تھینک یو ویری مچ ڈیسک, کہ اس ڈیسک نے آسان الفاظ میں, آج میں جا رہا تھا, مجھے بواڑوں میں بھی ٹھولے والا بھی کہہ رہا تھا, منڈلی والا بھی کہہ رہا تھا, مزدور بھی کہہ رہا تھا کہ ڈیسک میں بڑی کرپشن تھی, ڈیسک میں بڑی کرپشن ہو گئی. تو وہ جس انداز سے ڈیسک اسکینڈل میں بے نقاب ہوئی ہے سندھ حکومت کے کس طریقے سے چوری کرتے ہیں, اور الحمدللہ آج آپ کی کاوشوں سے, میڈیا کی کاوشوں سے اور میری تھوڑی بہت محنت سے وہ جو 3 ارب 30 کروڑ کا ٹیکہ لگایا جا رہا تھا ڈیسکوں کی خریداری میں, وہ آج کہنے کو تو سندھ حکومت کی کمیٹی نے اس کو رد کر دیا ہے. وہ جو آرڈر تھا پریکیورمنٹ کا, وہ جو کیا کہنا چاہیے ورک آرڈر تھا, وہ آج کینسل ہو چکا ہے. تو میں اس کی آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور پیغام دینا چاہتا ہوں, اگر ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں, اگر ہم کوشش کریں, اگر ہم محنت کریں تو ان کرپٹ چوروں کا راستہ روکا جا سکتا ہے. لوگ کہتے تھے انٹچیبل ہیں, اب کچھ بھی کر لو,
پیپل پارٹی کے آگے، سندھ گورنمنٹ کے آگے، اداروں کے آگے بین بجانا ہوگا، صرف جیسے ایسے ہوئے جیسے بھینس کے آگے بین بجانا، ایسا نہیں ہے. اب چیز تبدیل ہوتی جا رہی ہے. میں نے ایک بات کی، وہ میڈیا میں چلا، سوشل میڈیا پہ چلا، چینلوں نے اس کو چلایا، کچھ چینلوں نے تو بہت زبردست اٹھایا، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ جس کے اندر سے ہوا، اور اس کے اندر بھی. اب میں آتا ہوں آئی بی اے. سب سے پہلے میں کہتا ہوں آئی بی اے ہمارا بڑا اچھا ادارہ ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک فلیگ شپ ادارہ ہے، ہمارا ایسٹ ہے. ہمارے مزید ادارے ایسے ہونے چاہیے. سندھ کو ایسے تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے، لیکن بڑے بڑے ادارے تباہ بھی ہوئے ہیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ آئی بی کے اندر کالی بھیڑیں گھس چکی ہیں. آئی بی اے کے اندر مافیا داخل ہو چکی ہے، اور آئی بی اے سے فوری طور پر اگر ایکشن نہ لیا گیا تو آئی بی اے بھی خدا نہ خواستہ تباہ و برباد ہو جائے گا، جیسے سندھ کے بہت سارے ادارے تباہ ہوئے. آئی بی اے کو میں بتانا چاہتا ہوں، سب فنڈز دیتے ہیں. سندھ گورنمنٹ دیتی ہے، ورلڈ بینک دیتا ہے، ایچ ای سی دیتی ہے، وفاقی حکومت دیتی ہے، ڈونرز پیسے دیتے ہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. جی، انڈومنٹ فنڈ بھی دیے جاتے ہیں آئی بی اے کو، جس کی وجہ سے آئی بی اے، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہے کہ آئی بی اے بھی چونکہ ریاست سکھر میں موجود ہے، آئی بی اے کے اندر بھی حکم چلتا ہے، سائیں سرکار کا چلتا ہے. سائیں سرکار ہسپتال میں ہو یا سائیں سرکار جیل میں ہو، سائیں سرکار اسلام آباد میں ہو یا سائیں سرکار اپنے گھر میں ہو، آئی بی اے بھی ان کے کنٹرول میں، پولیس بھی ان کی کنٹرول میں. میں کہنا چاہتا ہوں آئی بی اے کی تفصیلات تو اس بیٹی نے ہمیں جب مجھے کل بتایا تو میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تفصیلات بتائیں گی. وہاں ایک تو فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے، ایک کا فورنزک آڈٹ ہونا چاہیے. یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، یہ ڈونرز کا پیسہ ہے، یہ آئی بی اے کے اندر لگتا ہے. اور اس میں کمیٹی میں پوچھنا چاہتا ہوں میر محمد شاہ صاحب سے، یہ 29,000 کی ڈیسک کی سائنس، آپ وائس چانسلر ہیں آئی بی اے کے، آپ مجھے سائنس بتا دیں، میتھس بتا دیں، مجھے کسی طریقے سے بتا دیں کہ کیسے آپ کے سائنس سے 29,000 کی ڈیسک نکل کے گئی، 5,500 کی ڈیسک. سندھ کچھ نام پکڑے ہوئے ہیں جن کو وہ اپنی ہر کمیٹی میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ تو دوائیوں کی کرپشن کرنی ہو تو انہوں نے انڈس والے کا نام ڈال دیا، چھاپرا صاحب کا ڈال دیا، 4-5 لوگوں کا نام ڈال دیتے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. ہم ایک سوال رکھ کے جا رہے ہیں کہ میر محمد شاہ صاحب، ان کی یہ شکایت بھی آئی بی کی اب آئی ہے، اور یہ جو ڈیسک اسکینڈل کا مین کردار جو کمیٹی ہے، اس کمیٹی کی سربراہ میر محمد شاہ صاحب تھے. میر محمد شاہ صاحب کو کلیئر کرنا چاہیے، چونکہ یہ کیس انشاءاللہ ہم نیب میں لے کر جا رہے ہیں یہ ٹینڈر کینسل کرنے کو. لیکن یہ اس حد تک لے کر کیسے آئے اس کو؟ اس کی ابھی انکوائری سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے. یہ اس میں مٹی بھی ڈالنے کی کوشش ہو سکتی ہے. آج جو انہوں نے ورک آرڈر کینسل کیا ہے وہ ہوگا کہ جی ہم بھی بھول جائیں گے، چینل بھی بھول جائیں گے، سب بھول جائیں گے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہم دے دیں گے. ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم جاگ رہے ہیں جس انداز سے آئی بی اے کا میں نے دیکھا. اور دوسری بات، سارے پبلک اسکول، ابھی میں نے حیدرآباد پبلک اسکول میں بھی جانا ہے. حیدرآباد پبلک اسکول کا بھی بیڑا غرق ہو چکا ہے، کمرشلائز ہو چکا ہے. وہاں کے بھی لوگ پریشان ہیں، وہاں کے ٹیچرز پریشان ہیں، وہاں کے طالب علم پریشان ہیں. حیدرآباد پبلک اسکول جو کہ ایک تاریخی اسکول تھا ہمارا، اس کو بھی تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی آئی بی اے کے حوالے کیا جا چکا ہے. یہ نہ ہو کہ اتنا وزن آئی بی اے پہ ڈل جائے کہ اپنے وزن میں بیٹھ جائیے اور ایک ادارہ تباہ ہو جائے. چونکہ کرپشن کی شکایت آ رہی ہے، اس کے لیے فورنزک آڈٹ کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ اخلاقیات، یہ خواتین کو ہیریس کرنے کی، کرپشن کی، ہر قسم کی شکایات آ رہی ہیں. بات یہ ہے کہ ہماری بچیاں وہاں جاتی ہیں، ہمارے بچے وہاں جاتے ہیں، تو خدا را آئی بی اے کو بچایا جائے. مجھے لگ رہا ہے کہ جس انداز سے اس میں جو کام، میں پھر کہتا ہوں کہ آئی بی اے ایک اچھا ادارہ ہے، آئی بی اے ایک فلیگ شپ ادارہ ہے، آئی بی اے ہمارا ایسیٹ ہے، آئی بی اے کو چلنا چاہیے، آئی بی اے کو بہتر ہونا چاہیے، لیکن اس کو بھی خراب کر دیا. اب آتے ہیں این آئی سی بی ڈی. این آئی سی بی ڈی سالانہ 40 ارب روپے کا اس کا بجٹ ہے. 40 ارب روپے کا پورا جو این آئی سی بی ڈی، اس میں ایس آئی سی بی ڈی شامل ہے، کراچی سے لے کے یہاں تک. پچھلے 5 سال میں 40 ارب روپے اس پہ خرچ ہوئے ہیں، اور 2.5 ارب روپے تو یہاں کا سکھر والے کا بجٹ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیسا این آئی سی بی ڈی ہے جو ہمارے ایک محترم شاہ صاحب، ایک سابق اپوزیشن لیڈر، ایک ایم این اے کا کتنے مہینے علاج نہیں کر سکے؟ 2 سال. میں کہتا ہوں این آئی سی بی ڈی کو چیک کیا جائے کہ ہمارے شاہ صاحب محترم 2 سال بیچارے ہسپتال میں رہے اور ان کا علاج نہیں ہو سکا.
جبکہ بائی پاس والے کا 1 ہفتے میں گھر چلا جاتا ہے, اینجیو پلاسٹی والا 2 دن میں چلا جاتا ہے, اینجیوگرافی والا 1 دن میں چلا جاتا ہے. ایسا کون سا NICVD ہے کہ 2.5 ارب روپے لینے کے باوجود بیچارے 2 سال ہسپتال میں رکھا شاہ صاحب کو, ان کی بیماری کا پتہ نہیں چلا جا سکا. میں کہنا چاہتا ہوں NICVD, اور اس میں NICVD کو دل کے درد کو بھی انہوں نے لوٹا ہے, دل کے درد میں بھی انہوں نے, میں کہنا چاہیے کہ انہوں نے اس کے اندر چوری کی ہے, اس کے اندر ڈکیتی کی ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ آج کراچی سے لے کے یہاں تک سکھر تک NICVD فنڈز اکٹھا کرنے کا ذریعہ ہے. 60 لاکھ روپے میں بھی تنخواہ میں ایک شخص یہاں ہوتا ہے, 60 لاکھ روپے. اور دوسرا رضا ربانی صاحب, بابا 18th امینڈمنٹ, بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں. رضا ربانی صاحب سالانہ 1 کروڑ 80 لاکھ روپے NICVD سے لے رہے ہیں. رضا ربانی صاحب کے چیکس موجود ہیں, ان کی جو لا ایسوسیٹ ہے وہ NICVD سے لیگل اس میں سپورٹ کے لیے, مطلب لیگل ایڈوائزر اس کے ہیں کہ اتنے پیسے لیے جا رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ سینٹ میں بڑی زبردست تقاریر کرتے ہیں, صوبے کے لیے بات کرتے ہیں, صوبے کی جنگ لڑتے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی لیگل سپورٹ کے اندر بھی ان کے جو فلیگ شپ لیڈرز ہیں, ان کے جو ان کے بڑے لیڈرز ہیں, جو ان کے بڑے نام ہیں, اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی اپنے, ان کے بھی ہاتھ اس کے اندر رگے ہوئے ہیں. تو آخر میں میں بات کروں گا کہ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف اپنے ساتھیوں کو, شاہ صاحب نے کورٹ میں گئے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ان کا فیصلہ بھی ضرور آئے گا. مبین خان صاحب بھی یہاں موجود ہیں. اور بات یہ کہ اس میں بتا دوں کہ یہاں ہوتے ہیں جوتوئی قوم کے اندر بھی پاڑے ہوتے ہیں جن کا جھگڑا ہوا, وہ تڑ اس کے قبیلے سے تعلق ہے. یہ الگ قبیلہ ہے, جی شادر جو قبیلہ ہے, مطلب ان کی الگ برانچ ہے, ان کی الگ برانچ ہے, لیکن اس کو ان کو جوڑ دیا گیا. تو لوگ بھی میجورٹی پیپلز پارٹی کے ہی ہیں, مطلب ان کو ووٹر بھی شاہ صاحب کے ہیں. یہ میں کہتا ہوں شاہ صاحب یہ گندے گیم میں آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں. پیپل پارٹی والوں سے کہتا ہوں یہ آپ گندا کھیل سٹارٹ کر رہے ہیں, نہیں تو ہر کوئی بھی جرم ہوگا ہم لوگ بھی پہنچ جائیں گے. جی اس میں بلاول زرداری کی وہ شامل تھی, کیا کہتے ہیں, بچ شامل تھی. اس نے کہا, مراد علی شاہ نے اسکیم بنائی, خورشید شاہ نے آرڈر دیا, ناصر شاہ نے اس کو مینیج کیا, اس میں وہ جو ہے ٹرانسپورٹ والے وہ شاہ صاحب, جی اویس شاہ صاحب موٹر سائیکل پہ چڑھے, فاروق شاہ صاحب نے بندوق پکڑی, آخر میں جا کے ایک اور شاہ صاحب نے گولی مار دی. ایسا نہ کریں. میں کہنا چاہتا ہوں یہ اچھا نہیں ہے کہ عزتدار فیملی کو, ایک آپ کے مقابلے میں الیکشن لڑنے والے کو آپ نے قتل میں ڈال دیا. مجھے ثابت کر دیں, دیدار جتوئی صاحب کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے دکھا دیں. پتہ ہے SSP آئے بتایا موٹر سائیکل پہ, وہ 2000 cc موٹر سائیکل لایا تھا وہ, جس کے اوپر یہ گئے تھے. یہ گندا کھیل سٹارٹ کر رہے ہیں, یہ گندا کھیل سٹارٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں کو جھوٹے قتل کے کیسز میں, یہ کبھی ہم نے سیاست میں نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, حلیم عادل شیخ کو دہشت گرد بنا دیا, الحمدللہ حلیم عادل شیخ, آج بھی میں گوٹکی کے اندر اپنے کیس کی بھگت کرا رہا ہوں. 3 سال سے میں ذلیل ہو رہا ہوں, عدالتوں کے چکر لگا رہا ہوں. لیکن آپ دیکھیں یہ دنیا گول ہے, حالات تبدیل ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں جفا کرو گے جفا کریں گے, وفا کرو گے وفا کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. یہ نہ کریں, گندی سیاست ہے. کسی کو ہم کرائم کی اجازت نہیں دیتے, لیکن یہ کہ اگر آپ کے غلام SSP آپ نے لگا لیا تو آپ ہمارے معززین کو, ہمارے عہدیداروں کو, میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا, سینکڑوں کیسز ہیں ایسے, سینکڑوں کیسز ہیں. شاہ صاحب بتا رہے ہیں کئی کیسز ایسے ہیں جس میں پولیس گردی ہوئی ہے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.